محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 4 حدیث شریف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 3 حدیث شریف آپ نے سماعت فرما لیا ہے، آج حدیث نمبر 4 ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ ترجمہ: قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ میرے دوستو، جب ہم اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، یہ ٹچ والا فون جو ہے، اس کو ہم دن بھر میں کم سے کم 10 مرتبہ صاف کرتے ہیں، اس کی اسکرین کو، تاکہ اس کے اوپر کوئی گندگی نہ پڑی رہے۔ لیکن ہمارے گھر میں، ہمارے طاق میں، یا پھر ہماری مسجد کے اندر جو قرآن کریم رکھا ہے، ان پر جو دھول جمے ہوئے ہیں، ہمیں دن بھر میں 1 مرتبہ بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ دن بھر میں تو چھوڑیے، مہینے میں بھی 1 مرتبہ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ کن کو دیا گیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے نہ پڑھنا، یا پھر کوئی اور آ کر کے ان کو پڑھے گا؟ میرے دوستو، جس طرح نماز پڑھنا چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد بھی دے دیا۔ اگر ہم آج قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے تو خدا نخواستہ اس قرآن کریم کے اوپر بھی محنت کرنے والے، ان کو پڑھنے والے بھی ہمارے علاوہ کوئی اور ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کریم جس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ثواب بھی دیا جاتا ہے، اوپر سے فضیلت بھی ہے کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے شفاعت بھی کرے گا قیامت کے دن، تو اس کے پڑھنے میں ہمیں گھاٹا کیا ہے؟ صرف ٹائم ہی تو لگتا ہے، صرف ایک نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اپنے لیے سب کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اس قرآن کریم کے لیے اگر دن بھر میں 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہی مان لیں، اگر ایک پارہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنے لیے بہت سارا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب ہم اسی زبان سے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمارا مقام وہ ہو جاتا ہے کہ جس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس سے کتراتے ہیں۔ اس مقام کو پانے کی ہمیں خواہش نہیں ہے، یہی نا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا جھولی بھرا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ